کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرا معزز سامعین، آج تراویح کے اندر ہم نے سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج یعنی پورا 17واں سپارہ تلاوت کیا ہے۔ اس کی ابتدا ہی میں اللہ رب العزت ایک آیت مبارکہ لے کر آئے ہیں کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ اس معاملے سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کرنے والے ہیں۔ یعنی قیامت کا تذکرہ، حساب کا تذکرہ اور یوم جزا کا تذکرہ جب لوگوں کے سامنے کیا جائے اور ان کو ان کے معاملات میں ڈرایا جائے کہ بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہو، آپ رشوت لے رہے ہو، اللہ کا خوف کرو، کہتے ہیں دیکھا جائے گا، جھوٹ بولتے ہیں دیکھا جائے گا، غیبت کرتے ہیں دیکھا جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ اعراض کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی نئی بات داخل نہیں ہوگی، اب جو کلام نازل ہو چکا ہے یہی کلام ہے، اس کے اندر جو عذاب ہے، جو وعید ہے، جو تمہارے لیے احسانات ہیں، جنت ہے اور باغات ہیں، یہ سارے کے سارے جو قرآن میں ہیں یہی ہیں، دوسری کوئی چیز نازل نہیں ہوگی تمہارے اس طرح کہہ دینے سے کہ دیکھ لیں گے۔ تو اعراض کی یہ صورت اللہ رب العزت نے اس صورت کی ابتدا میں، اس صورت کا نام بھی سورہ انبیاء رکھا کہ تقریباً اس میں 17 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا، اور لوگوں کی جو صورتحال تھی وہ پہلے ہی بیان کر دی کہ لوگ اپنے انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ کیا کرتے، جب بھی ان کے انبیاء ان کو ڈراتے یہ کہتے کہ اللہ کی قیامت، اللہ کا خوف اپنے اندر رکھو کہ ایک نہ ایک دن تم نے حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو کہتے دیکھیں گے۔ تو لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا، اور یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں یہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں۔ هل هذا الا بشر مثلکم، انبیاء کے لیے کہتے تھے یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، اس میں اللہ نے کوئی خصوصیت تو نہیں رکھی کہ اللہ نے کوئی ان کے ساتھ پر تو نہیں لگائے، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی فرشتے گارڈ کی صورت میں مقرر تو نہیں کیے، اللہ نے کوئی اضافی پروٹوکول تو ان کو نہیں دیا، تو کہتے تھے کہ یہ تو ایسے ہی ہیں، بس ہماری طرح کے انسان۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، یہ تو تم دیکھ رہے ہو یہ ساری کی ساری صورتحال ایسے ہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت، اس رکوع کے آخر میں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ایک آیت مبارکہ لائے کہ اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی ہے، اس میں تم سب کا تذکرہ موجود ہے، یعنی ایک ایک امتی کا تذکرہ اس قرآن کریم میں موجود ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت مبارکہ سنی اور اس کے بعد اللہ نے کیا تاکید لگائی، افلا تعقلون، کیا تمہیں خبر نہیں ہے، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ تمہارا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے؟ وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ نے میرا تذکرہ قرآن میں کہاں کیا، اور قرآن کو تلاش کرنا شروع کیا تو کہیں مشرکین کا قصہ پایا، کہیں منافقین کا قصہ پایا، کہیں بت پرستوں کا قصہ پایا، کہیں طرح طرح کے لوگوں کے انہوں نے قصے اس قرآن کریم میں پائے، ایمان والوں کے بھی قصے پائے۔ جب دیکھا تو کہنے لگے میرا ایمان تو اس درجے کا نہیں ہے اور نہ ہی میں اتنے گرے ہوئے لوگوں میں سے ہوں کہ اب میرا تذکرہ اس قرآن میں کہاں ہے۔ تو پھر جب وہ آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ جو عبادات بھی کرتے ہیں، اللہ سے تعلق بھی قائم کرتے ہیں، لیکن غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جن پر وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا یہ میرا تذکرہ ہے کہ اللہ نے ایک ایک بندے کا تذکرہ اس کے اوصاف کے مطابق اس قرآن کریم میں کیا ہے۔ افلا تعقلون، لیکن اللہ نے یہ ایک ٹیگ لگا دیا کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے، عقل تم نہیں رکھتے، اس لیے تم کہتے ہو کہ یہ واقعہ ہمارا کہاں ہے اس قرآن۔ عہد الست کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو جو پہلے انسان سے آخر انسان تک پیدا ہونے والی ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کے پشت پر اللہ نے اپنا شایان شان ہاتھ رکھا اور ساری انسانیت جمع ہو گئی، تو اس وقت نیک لوگ کالی چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی صورت میں کالی شکل میں اختیار کر گئے، اور جو نیکوکار لوگ تھے وہ سفید شکل کے اندر اس وقت مجمع میں موجود تھے۔ تو اللہ نے سب سے وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا، چاہے نیک تھے چاہے بد تھے، قالوا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وعدہ یاد ہے کہ انہوں نے اپنے دل کی صفائی اس انداز سے کی ہوئی تھی کہ انہیں اللہ کی باتیں یاد رہتی تھی،
انہوں کے دل کے اندر جو ہماری طرح جو ہم گندگیاں بھر لیتے ہیں وہ اس وقت ان کے دل میں نہیں تھی، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے تھے کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، تو ان کے دل کی صفائی کی وجہ سے وہ ان کو عہد الست بھی یاد تھا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے دلائل قدرت قائم کیے، وہ دلائل قدرت قائم کیے جو فلکیات سے تعلق رکھتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے اندر 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی کہ یہ زمین، یہ آسمان، ان کے گرد گھومنے والے تمام سیارے، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے کوئی سا بھی سیارہ ہو، یہ سارے کے سارے ایسے جڑے ہوئے تھے۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات كانتا رتقا، کہ یہ کافر لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ ساری کی ساری ایسے جڑی ہوئی تھی چیزیں؟ تو اللہ نے ان کو جدا جدا کیا، اللہ نے ان کو علیحدہ علیحدہ کیا۔ اب سائنس اس نتیجے پر اب 200 سال پہلے پہنچی ہے کہ اللہ نے ان کو جدا جدا کیا۔ میرے نبی کے حقانیت پر، اس قرآن کی حقانیت پر یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ نے نبی امی، کہ جس نے کسی سے نہ پڑھا، جس نے کسی سے نہ سیکھا، اس کو اللہ نے فلکیات کا یہ علم 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا کہ یہ سارے کے سارے سیارے ایسے جکڑے ہوئے تھے۔ پھر آج اللہ نے ان کو ایسا کر دیا ہے کہ ہر ایک اپنے مدار میں چل رہا ہے، دن اپنے ٹائم پر آتا ہے، رات اپنے ٹائم پر آتی ہے، سورج اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، اور رات یہ چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، سیارے اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں، بڑی تیزی سے دوڑ لگا رہے ہیں، لیکن مجال ہے جو ایک بھی ٹکر لگ جائے کسی تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنے محوروں میں دوڑا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے محور میں گھوم رہا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، ہر ایک کے لیے اللہ نے موت کا مزہ رکھا ہے۔ ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اللہ تمہیں آزماتے ہیں، خیر اور شر دکھاتے ہیں۔ وإلینا ترجعون، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ وإذا رآك الذین كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، کافر لوگوں کو جب یہ بات بتائی جائے اور دکھائی جائے تو وہ مذاق بنانے لگ جاتے ہیں۔ اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کہ یہ بات ہے جس کا تم ذکر کرتے ہو، وہ ان باتوں کا مذاق بنایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کہا بات پہنچانا آپ کے ذمہ ہے، عمل کریں نہ کریں پھر پکڑ کرنا اور جزا دینا وہ ہمارے ذمہ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کے والد کے زمانے سے ان کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو مشرک بستی کے اندر پیدا فرمایا۔ ان کے والد بت فروش تھے، بت بیچا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہی اپنے والد کی مخالفت کرنا پڑ گئی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً سے کہا کہ یہ کام جو تم بات لے کر آ رہے ہو یہ تو نئی بات ہے، ہم جو کر رہے ہیں وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے والدین کو اسی طرح پایا، ان کے آگے سجدہ کرتا ہوا پایا، انہیں کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ قالوا جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا تو ہمارے پاس حق لے کر آ رہا ہے یا ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب ان کی نفسیات کو سمجھ گئے تو انہوں نے یہ کیا کہ سارے کے سارے جو بت بنے ہوئے تھے وہ رات کے وقت جب عید کا میدان سجا سارے کے سارے میدان میں چلے گئے اور جشن منا رہے تھے عید کا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور سارے کے سارے بتوں کو توڑا۔ توڑنے کے بعد جو بڑا بت کھڑا ہوا تھا اس کے گلے کے اوپر کلہاڑی کو لٹکا دیا، وعلق الفقس، اس کے گلے کے اوپر کلہاڑی کو لٹکا دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ تو جب انہوں نے آ کر دیکھا واپسی تو کہا یہ کس نے کیا؟ کہا ایک ہم نے نوجوان کو تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، وہ ان بتوں کے بارے میں بلا بلا کہتا۔ کہا اس کو بلا کر لاؤ دیکھتے ہیں یہ کون ہے۔ تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا میں نے تھوڑی کیا ہے، یہ تو ھذا کبیرھم فاسألوھم ان کانوا ینطقون، یہ ان کا بڑا کھڑا ہوا ہے، پوچھو اس سے اس نے کیا ہوگا اگر یہ بولتا ہے تو۔ جب وہ بولتا تو تھا نہیں تو پھر سارے کے سارے اپنے گریبانوں میں جھانکنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اپنی ضد، ہٹ درمی اور عناد کی وجہ سے کہا حرقوا وانصروا آلہتکم، آگ جلاؤ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اللہ فرماتے تف ہے تمہارے اوپر جن کی تم عبادتیں کر رہے ہو، کہ تمہیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت پڑی ہے ایسے معبودوں پر تف، کہ معبود تو وہ ہے جو اپنے لوگوں کی مدد کرے، اپنی امت کی مدد کرے، جو اس کی عبادت کر رہے ہیں ان کو کسی کے در پر جانے نہ دے۔ یہ کیسے معبود ہیں کہ تمہیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت پڑے؟
تو پھر انہوں نے آگ جلائی، آگ جلا کر اتنی بڑے میدان میں آگ لگائی، اس کے لیے پھر جھولا بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھایا اور آگ میں ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے حکم فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں سب سے حسین ترین زمانہ کون سا تھا، کہا جو میں نے وہ 40 دن آگ میں گزارے نا، اس سے زیادہ خوشی والے دن کوئی نہیں، کہ اللہ میرے لیے راحتیں بھی فرماتے تھے، اللہ میرے لیے سکون بھی عطا فرماتے تھے، اللہ میرے کھانے پینے کا بھی بندوبست فرما دیا کرتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھایا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی مہمانی اس آگ کے اندر فرمائی اور کہا کہ میرے لیے سب سے اچھے وہ دن تھے۔ تو اس واقعے میں نصیحت یہ ہے کہ دین کی بات، حق کی بات سب تک پہنچانی ہے، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، چاہے مشرکین پر کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، چاہے یہود اور نصارہ کے دلوں پر کتنے ہی وار ہو جائیں، آپ کے اوپر کتنے ہی مظالم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن اللہ کی طرف نظر رکھنی ہے۔ اللہ نے جس طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا، اللہ تمہارے لیے بھی اسی میں سے راستے بنائیں گے اور راہ نجات بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے انبیاء کے، لوط علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، 17 انبیاء کے تقریباً واقعات ذکر کیے۔ اس میں سے ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے صبر کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی کہ اللہ رب العزت نے ان کو تکلیف دی، جسم میں ایسے زخم ہو گئے، کیڑے پڑ جاتے تو زخم سے کیڑا جب نیچے گرتا وہ اس کیڑے کو بھی اٹھا کر اپنے زخم پر رکھ لیتے کہ تجھے اللہ نے حکم دیا یہ تیری غذا ہے، اس کو کھا۔ تو پھر انہوں کو اللہ رب العزت نے اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا، گھر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بستی والوں نے نکال دیا۔ جب ایک وقت گزر گیا تو اللہ رب العزت نے فکشفنا ما بہ من ضر، جو تکلیف اللہ نے دی تھی وہ ساری کی ساری دور کر دی۔ اللہ نے اولاد بھی دی، اس کے بعد بستی بھی دی، گھر بھی دی، حکومت بھی دی، نبوت بھی دی، سب کچھ عطا فرما دیا اللہ نے ایک امتحان کے بعد۔ بتا دیا کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس میں جب امتحان مصائب آئے تو اس پر صبر کرنا ہے، اللہ رب العزت تمہارے لیے نجات نکالے۔ پھر یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ان کی مدد کی کہ جب انہوں نے پکارا تو اللہ نے نجیناہ من الغم، اللہ نے ان کو غم سے نجات دے دی۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ جب انہوں نے اولاد مانگی تو اللہ نے ان کو یحییٰ عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا ذکر کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جو ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی ہے وہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے بلندیوں سے پھسلتے ہوئے نیچے کی طرف آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جس طرف رہتے ہیں وہ پہاڑیوں کے ایسے دامن ہیں کہ یہ پہاڑیوں پر چڑھ کر اور لوگوں کی طرف پھسلتے ہوئے سلائڈیں کرتے ہوئے آئیں گے اور جشن مناتے ہوئے آئیں گے کہ ہمارے لیے ایک کھانے کا مرکز کھل گیا ہے کہ اب اس میں سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاؤ۔ پھر وقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا، اس وقت قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، لوگوں کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہیں گی۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو یہ بتایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، جو اللہ نے نازل کیا ہے وہی حق ہے، اسی کے ذریعے فیصلے کریں۔ وربنا الرحمن المستعان، آپ کا رب رحمان ہے جو سب سے بلند ہے، اور اللہ ان چیزوں سے برتر اور بالا ہے جو اللہ کی طرف یہ اوصاف لگاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے عقائد کی تردید کر دی جو یہود اور نصارہ بنا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد سورہ حج کی ابتدا ہے، اس میں اللہ نے سب سے پہلے جو لفظ لے کر آئے یا ایھا الناس، وقت کہ قیامت کا میدان ایک زلزلہ اور ایک جھٹکا ہے۔ ایک میدان میں جھٹکا ایسا آئے گا کہ سارے کے سارے تم زمین کے ظاہر پر جمع ہو جاؤ گے۔ یہ زمین میں جتنے پہاڑ ہیں، زمین میں جتنی نشیبی علاقے ہیں، یہ سارے میدان بن جائیں گے۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی جو تمہیں اونچ نیچ نظر آئے، یہ ساری دنیا ایک میدان کی صورت اختیار کر لے گی۔ پھر اللہ نے انسان کی تخلیق کا واقعہ ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو جو ہے ایک گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر بعض گوشت کے ٹکڑوں کو اللہ نے صورت دے دی،
بعض کو صورت نہیں دی، پھر اللہ رب العزت نے اس کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اس کو اللہ نے بچپن دیا، پھر اللہ نے اس کو جوانی کا زمانہ دیا، پھر اللہ نے اس کو بڑھاپے کا زمانہ دیا۔ یہی دنیا کی زندگی ہے کہ آتی ہے، عروج بھی ملتا ہے، پھر آخر میں تم دوبارہ زوال کی طرف چلے جاتے ہو کہ دوبارہ جب بڑھاپے کو تم پہنچتے ہو تو وہی زمانہ آتا ہے جو بچپن میں تم ہوتے۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وان اللہ یبعث من فی القبور، اور اللہ ان سب لوگوں کو نکال لیں گے جو تمام کے تمام قبروں میں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایمان لانے والے چاہے یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے سائبین ہوں، سائبین وہ جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، یا یہ کہ وہ فرشتوں پر ایمان لاتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اس طریقے کا ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ نے فرمایا سب الذین اشرکوا، کہ سارے جو شرک بھی کرتے ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ ان سب کے درمیان کل قیامت کے دن فیصلہ فرما دیں گے۔ اور دیکھنے میں آیا تو یہ سورج بھی، یہ ستارے بھی، یہ سیارے بھی، یہ زمین بھی، یہ آسمان بھی، سب اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی اللہ کے آگے سجدہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم کو ہم نے حکم دیا کہ آپ جا کر ایسے ایسے ہمارا اس وادی کے اندر گھر بنائیں، اور اس کے بعد وَأَذِّن فِي النَّاسِ، آپ لوگوں میں اعلان فرما دیں کہ لوگ اس کی طرف آئیں گے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، پیادہ بھی آئیں گے، بڑے راستوں سے بھی آئیں گے، تنگ رستوں سے بھی آئیں گے، اونٹنیوں پر بھی آئیں گے، اور جس طرح ہو سکے گا آئیں گے، آپ صرف اعلان فرما دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ایک پہاڑ پر چڑھ کر اعلان فرمایا کہ لوگوں اس گھر کی طرف آؤ، اس کا عمرہ اور حج کرو۔ تو آج دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز ہر بندے تک پہنچا دی ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، کہ اللہ نے ان کا اعلان آج ہر بندے کے کان میں پہنچا دیا کہ چاہے مانے یا نہ مانے، اسلام لائے یا نہ لائے، ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ حرمین شریفین یہ اللہ کی مقدس جگہیں ہیں، کہ وہ مشرکین کا بھی داخلہ وہاں منع ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں ان کا داخلہ وہاں منع کر دیا، اور اللہ نے اس جگہ میں ایسی برکت عطا فرما دی کہ آج تک وہاں پر برکت ہے، رحمت ہے، کہ آج بھی وہاں پر کسی کو آپ پریشان نہیں دیکھیں۔ اللہ نے وہاں پر للہیت قائم کر دی، توحید قائم کر دی، کہ وہاں پر آج کوئی مشرک نہیں بچے، کہ جس مکہ کے اندر 313 بت رکھے ہوئے تھے جس کو وہ پوجا کرتے تھے، اللہ نے اس مکے کا خانہ کعبہ کا صفایا فرما کر اس کی طرف توحید کا اعلان فرما دیا کہ آج تک وہاں پر توحید کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ کوئی گڑبڑ جو آج ہم یہاں کر دیں، اگر وہاں کر دیں تو وہاں شرطیں پکڑ لیتے ہیں کہ یہ کس طریقے کا تم کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایسی حرمین شریفین کی حفاظت فرما دی۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اعلان جو لوگوں تک پہنچا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مختلف باتیں بتائیں، اس میں قربانی کا بھی بتایا کہ اللہ کے لیے تم قربانیاں کرتے ہو، لن ینال اللہ لحومها، کہ اللہ کو تمہارا گوشت بھی نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تک جو بات پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کے اثر ہیں، دل کے حالات ہیں، کہ تمہارے دل میں کتنا تقوی تھا، کتنی للہیت تھی، کتنی جستجو تھی، کتنی مال کی محبت تھی، یا اس جانور کی محبت تھی جو تم نے اللہ کی راہ میں ذبح کیا، یا اللہ کے حکم کی زیادہ اہمیت تھی جو تم نے اللہ کی راہ میں کیا۔ تو اللہ بتا رہے ہیں وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ گوشت کو دیکھنا نہیں ہے، گوشت کی طرف نظر نہیں کرنی، بلکہ اپنے دل کو دیکھنا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو تم خوش کرنا چاہتے ہو ان کے لیے عمل کر رہے ہو، چاہے وہ تمہاری بیوی ہو، چاہے وہ تمہارے بچے ہوں، چاہے وہ تمہارے اہل و عیال ہوں، چاہے تمہارے معاشرے والے ہوں، اگر ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو تو لسلط اللہ علیہم، اللہ انہی لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر۔ پھر یہی لوگ کہہ رہے ہوں گے ارے مال تو بہت دیا اللہ نے، یہ اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ کے لیے کرنے کی وجہ سے اللہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالیں گے کہ اللہ بتا دیتے ہیں لوگوں کو، لوگوں کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے نہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ پھر لوگ لعن نہیں کرتے کہ گوشت تھوڑا بھیجا یا زیادہ بھیجا، اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو تو اللہ تھوڑے میں بھی برکت ڈال دے۔ پھر اللہ لوگوں کی باتوں کو دفع کر دیتے ہیں جو لوگ تمہاری طرف باتیں بنا رہے ہیں۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے دلائل قائم کیے کہ اللہ نے زمین بھی تمہارے لیے مسخر کر دی، اللہ نے آسمان بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، اللہ نے دن اور رات بھی تمہارے لیے مسخر کر دیے، اللہ نے سمندروں کے اندر کشتیاں تمہارے لیے مسخر کر دی، اللہ نے دنیا کے اندر ہوائیں تمہارے لیے مسخر کر دی، اللہ نے پوری کی پوری دنیا تمہارے تابع بنا دی، اللہ نے انسان کو اس دنیا کے اندر خلیفہ بنا دیا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، اب دنیا کی ہر چیز اس انسان کے تابع بنا دی کہ اللہ رب العزت کی ساری مخلوقات اس انسان محترم کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت صرف انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ تمام مخلوقات کی نہیں بلکہ میرے حکم کی اتباع کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک مثال اس سپارے کے آخر میں سورہ حج کے آخر میں بتائی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں اللہ ایک مثال دیتے ہیں اس کو کان لگا کر سن لو۔ وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر سارے کے سارے جمع ہو۔ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہ مکھی ان کی تھوڑی سی چیز لے کر چلے جائیں تو یہ اس کو بھی واپس نہیں لا سکتے۔ تو یہ ہے ان کی حالت، ضعف الطالب والمطلوب، تم ان سے مانگنے والے بھی کمزور، وہ دینے والے بھی کمزور، اللہ ہی ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ کی قدر ایسے کرو جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے، کہ اللہ ہی سے ہر چیز مانگو۔ اللہ کسی کے مانگنے کی وجہ سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں ہے کہ جن سے اگر ایک دفعہ مانگے تو صحیح ہے دے دیتے ہیں، دوسری دفعہ مانگے تو دیتا تو ہیں، دل میں برائی کرتے ہیں کہ ہر بار آ جاتا ہے، تیسری دفعہ مانگنے جائیں تو بول ہی دیتے ہیں کہ تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن اللہ وہ بادشاہ ہے کہ جس کے پاس جتنی دفعہ جاؤ، جتنی مرتبہ جاؤ، جتنی بڑی چیز مانگو، جتنی چھوٹی چیز مانگ لو، اللہ کہتا ہے یہی تو دربار ہے۔ اللہ کا تعلق اسی سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے جو اللہ کے پاس زیادہ جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے اسی لیے عطا فرمایا کہ اللہ کے پاس رات کو بھی آؤ، اللہ کے پاس دن کو بھی آؤ، روزے کی حالت میں بھی آؤ، تراویح کی صورت میں اللہ کے آگے قیام کرو، رات کو اللہ کے آگے کھڑے ہو جاؤ، اللہ سے مانگو، رات کو اللہ صدائے لگا رہے ہیں، حل من مستغفر فاغفر، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت پر کر دوں، حل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، حل من مصیبت، کہ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ تو اللہ تو وہ بادشاہ ہے جو اعلان کر رہا ہے، اعلان کروا رہا ہے کہ اس دربار میں اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اپنے بندوں کو چن لیتے ہیں جو لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اللہ کے لیے رکوع کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو، وافعلوا الخیر، خیر کے کام بھی اللہ کے لیے کرو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں زبردست جہاد کرو، هو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اگر تم یہ کہتے ہو کہ جہاد تمہارے لیے اللہ نے کوئی مصیبت کا باعث بنا دی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی چیز تمہارے لیے تنگی کا باعث نہیں۔ هو سماکم المسلمین، پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس چیزوں سے باز آ جاؤ کہ کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، طرح طرح کے القابات لوگوں کو نہ دو۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، چاہے ابھی ہو چاہے اس سے پہلے ہو، اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین، مسلمان ہو تم فرقہ پرستیوں میں نہ بٹو، تم ادھر ادھر نہ جاؤ، تم طرح طرح کے فرقہ واریت کے چکر میں نہ پڑو، بلکہ ایک اللہ کو پکارو، ایک رسول کی اتباع کرو، ایک کتاب کے پیچھے چلو، ایک طریقے کو اپنا لو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے، یہ فرقہ واریت کے چکر میں پڑنے میں تمہارے لیے کوئی کامیابی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، کہ آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، فرقوں میں نہیں بٹنا۔
اور ہوا مولاکم، اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اللہ ہی تمہیں دینے والا ہے، اللہ ہی تمہیں نوازنے والا ہے، اللہ ہی مشکلات سے نکالنے والا ہے، اللہ ہی تمہاری جھولیاں بھرنے والا ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی تمہیں ہر مصیبت ہر تنگی سے نجات دینے والا ہے، اللہ ہی ہر بیماری سے نجات دینے والا ہے۔ ہوا مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی خوب مولا ہے، کیا ہی خوب مددگار ہے۔ کہ اتنے اوصاف اللہ رب العزت نے اپنے لیے لائے کہ میری امت، میرے نبی کی امت کسی طرح سے کسی چکر میں پڑھ کر عذاب کے مستحق نہ بن جائے۔ اللہ یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ میرے نبی کی امت میں سے کوئی عذاب کی طرف چلا جائے، بلکہ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ نے یہاں پر کہا ہوا مولاکم، اللہ ہی تمہارا مولا ہے، نعم المولا، بہت خوب مولا ہے اللہ تمہارا، کہ اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اللہ بہت زبردست مددگار ہے۔ اگر دنیا میں تم ڈھونڈتے ہو کوئی مددگار نہیں ملتا تو اللہ کے دربار میں آ جاؤ۔ پہلے بھی اللہ ہی کے دربار میں آنا چاہیے۔ اگر تم ڈھونڈ چکے اور کوئی نہیں ملتا، کوئی مسیحا اور مددگار نہیں ملتا، تو اللہ فرماتے ہیں نعم النصیر، اللہ بہترین مددگار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی سمجھ عطا فرما دے اور آپ تمام میں سے ہر ایک کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم تراویح پڑھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس قرآن کو، قرآن کی تعلیمات کو ہمارے دل اور دماغ میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اخلاق کو قرآن سے مزین فرما۔ یا اللہ ہمارے معاشرے کو قرآن سے مزین فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی معیشت کو بہتر بنا۔ یا اللہ جو لوگ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ان کو اس امت کے لیے اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا۔ یا اللہ جتنے ہمارے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں، یا اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔